الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تدلیس کے حوالے سے کل ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی، تدلیس کے متعلق ٹھیک ٹھاک ہم نے بات چیت کی۔ اس حوالے سے چند گزارشات ہیں وہ ہم اگر ابھی ذہن میں رکھ لیں تو وہ پورا کا پورا جو مسئلہ ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تدلیس کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ تدلیس اسناد کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تسویہ بھی ہوتی ہے، تدلیس شیوخ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کی روایت کا حکم کیا ہے، یہ اس مثال سے بات سمجھیں آپ۔ مدلس راوی کیا کرتا ہے، جیسے کہ اس سند کے اندر دو بندے مدلس ہیں، اس سند کے اندر دو بندے مدلس ہیں، دیکھیں جی کون کون سے ہیں، آپ کو بھی آگاہ کیے دیتے ہیں۔ ایک تو جی یہ ہشام بن حسان، ٹھیک ہے جی، اور یہ دوسرے ہیں حسن بصری، یہ دونوں کیا ہیں، مدلس ہیں۔ مدلس کے لیے ایک چیز ضروری تھی جو کہ ہم نے کل پڑھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول وہ یہ کہ مدلس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سما کی تصریح کرے۔ جب وہ روایت بیان کر رہا ہے تو ایسے صیغوں کا، ایسے لفظوں کا انتخاب کرے جس سے سما کی تصریح ہو کہ اس نے واقعی میں اس سے سنا ہے۔ اگر وہ تصریح نہیں کرتا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تصریح کے لیے ہم نے دو الفاظ کل پڑھے تھے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک یہ تھا حدثنی تھا، اور ایک دوسرا کون سا تھا جی، سمعت۔ یہ اخبرنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پکے کلمات ہوں۔ باقی یہ عن والے کلمات، قالا والے کلمات، یہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر دو راوی ہمارے پاس مدلس ہیں، ایک ہشام اور ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب انہوں نے جو یہاں پر روایت بیان کی ہے وہ بیان کی ہے کس کے ساتھ، عن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بیان کی ہے، عن کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ انہوں نے یہاں پر عن کے ساتھ روایت بیان کی ہے، اسی وجہ سے روایت کیا ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی، یہ روایت ضعیف ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں مدلس ہیں، دونوں عن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ مثال کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، اگر بالفرض کہ یہاں پر عن کے بجائے حدثنا یا سمعت کا اضافہ ہوتا، ٹھیک ہے جی، تو یہ روایت کیا ہو جاتی، صحیح ہو جاتی، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر صیغہ عن سے روایت ہو رہی ہے اور راوی بھی کیا ہے ہمارے پاس، مدلس ہے، اس لیے اس کی روایت کیا ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات مزید آگے بتانے جا رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا، جو ہے وہ قلوب و اذہان کو کھول کے رکھیں۔ اچھا جی، عن کے ساتھ جو تدلیس اسناد کرنے والا بندہ ہے وہ صرف یہاں پر حدثنا کہہ دے، یہاں پر حدثنا کہہ دے، اس کا کام جو ہے وہ چل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اپنے سے آگے والے استاد پر وہ حدثنا کہہ دے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن جو تدلیس تسویہ کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری سند کے اندر حدثنا کہے، جس طرح یہاں پر حدثنا ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے تدلیس تسویہ کرنے والے پر کہ وہ پوری کی پوری سند کے اندر حدثنا کے ساتھ بیان کرے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس نے واقعی میں یہ روایت سنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات تو کل ہو چکی ہے کہ تدلیس کرنے والا ثقہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ تدلیس کرنے والا ضعیف ہے تو بات ہی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بات واضح ہوئی، آگے چلتے ہیں ہم۔ مرسل خفی کی طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے منقطع پڑھ لیا، موصل پڑھ لیا، ہم نے تمام چیزیں پڑھ لی ہے، مرسل خفی کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اس روایت کو کہتے ہیں کوئی راوی ایسے شیخ سے روایت کرے جو اس کے زمانے میں ہو لیکن ملاقات ٹھیک ہے جی، ممکن بھی ہو سکے لیکن ملاقات نہ کر سکا ہو، ٹھیک ہے جی۔
جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کئی ایسے، اب تو خیر ویڈیو وغیرہ اور کئی ایسے ذرائع آ گئے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ ہم ان چیزوں کو برطرف کیے دیتے ہیں، اور ہم جو ہے ایک پرانے دور میں جا کر ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک استاد ہیں، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ حیدرآباد کے اندر ایک شخصیت ہے ناظم خان ماتلوی صاحب، ٹھیک ہے جی، اور ایک کا بھی جو ہے وہ انتقال ہوا ہے عنایت علی خان ٹنکی صاحب، ٹھیک ہے جی، یہ حیدرآباد میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اب اردو ادب سے میرا ذرا سا ذوق ہے، تو اتنی بڑی شخصیات ہونے کے باوجود، حالانکہ حیدرآباد میں ایک کا بھی ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے اور ایک کبھی کافی بزرگ ہیں، تو اب ایک شہر میں ہونے کے باوجود ملاقات ممکن بھی ہے، کر بھی سکتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ملاقات ہو ہی نہیں رہی ہے، ملاقات کر ہی نہیں پا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات استاد سے ملاقات ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن انسان ملاقات نہیں کر پاتا، انسان ملاقات نہیں کر پاتا۔ وہ ملاقات انسان نہیں کر پاتا۔ تو مرسل خفی میں کیا کہانی ہوتی ہے کہ راوی ایسے بندے سے روایت کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے دو شخصیات کا نام لیا، ٹھیک ہے جی، تو اب ہیں تو ہم ایک ہی شہر کے، ہمارا زمانہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے جی، جب وہ حیات ہے میں بھی حیات ہوں، جب وہ باشعور ہے میں بھی باشعور ہوں، اور ملاقات بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ دور نہیں ہے، ان کا گھر قریب ہی ہوگا، تو لیکن کیا ہے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ لیکن پھر بھی میں یہاں پر آ کر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہوں کہ مجھے جو ہے وہ فلاں حضرت نے مجھے جو ہے وہ عنایت علی خان ٹنکی صاحب نے مجھے یہ شاعری سنائی، اچھے مشہور شاعر تھے، انہوں نے مجھے شاعری خود سنائی، میں نے ان سے یہ شاعری پڑھی ہے، یا ناظم خان متلوی صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کروں، اگر الغرض یہ کہ یہ مثال میں نے یہاں پر دی ہے اردو ادب کے حوالے سے، اور بھی کئی مثالیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جس سے ملاقات ممکن ہو لیکن نہ کر سکے ہوں، تو ایسے بندے سے جب راوی روایت کرتا ہے تو اس کی روایت ناقابل قبول، اس کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کی مثال عوام بن حوشب نے عبداللہ بن ابی اوفا سے بیان کیا ہے کہ جب بلال رضی اللہ عنہ قد قامت الصلاۃ کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور تکبیر کہتے تھے۔ ہاں جی، میں انشاءاللہ آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قد قامت الصلاۃ کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور تکبیر کہتے تھے۔ اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام بن حوشب نے ابن ابی اوفا سے ملاقات نہیں کی، لہٰذا روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے، حالانکہ زمانہ ایک تھا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اور بھی کئی روایتیں جو کہ مرسل خفی کے زمرے کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، آگے چلتے ہیں ہم جی آگے۔ اس کو شروع کرنے سے قبل جو ہے وہ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہاں پر آیا ہے، حالانکہ سوال جواب آخر میں ہونے چاہیے لیکن ریلیٹ کرتا ہے، میں آج اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ دیکھیں، دو مرحلے ہیں، دو مرحلے ہیں، ایک ہے تخریج، ایک ہے تخریج، اور دوسرا مرحلہ ہے تحقیق۔ فون بڑا کر لیتے ہیں اور مطلوبہ فون اپنا جمیل نوری ناصر کا منتخب۔ اچھا، کسی بھی حدیث کی تحقیق کرنے سے قبل اس کی تخریج کی جاتی ہے۔ تخریج کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں پر ہے، یہ حدیث کہاں کہاں پر ہے۔ مثال یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، یہ نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں، الغرض یہ کہ ہم اس کو ہر جگہ سے ہم تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان تمام کے اندر ایک ایسا راوی آیا جو کہ سب کے اندر مشترک ہے، اور وہ راوی ضعیف ہے، تو ہم نے دیکھ لیا بھائی یہ روایت ہے ہی ضعیف، تمام سندیں اس کی دیکھ لی ہم نے اور یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بالفرض ایسا ہوتا ہے، میں اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ ہم نے ایک روایت کو نکالا جو کہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ وہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے، لیکن وہ جو ابو داؤد ہے اس کے اندر ہمیں صحیح سند کے ساتھ مل جاتی ہے، تو وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ تو پہلے تخریج کی جاتی ہے، پہلے تخریج کی جاتی ہے، اس کے بعد تحقیق۔
آپ صرف پہلے تحقیق کرنے نکل جائیں تو وہ روایت قابل قبول، وہ بات آپ کی قابل قبول ہوگی ہی نہیں. اس سے پھر انسان غلطیاں کرتا ہے. یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں میں نے مثال دیے کس کی، یہاں دیکھیں تفہیمی مثال جو ہے ترمذی کا حوالہ ہے. کس کا حوالہ ہے جی؟ ترمذی کا. ترمذی کے اندر حشام صاحب جو کہ مدلس راوی ہیں وہ ان سے بیان کر رہے ہیں. حسن بصری جو کہ مدلس راوی ہیں وہ بھی ان سے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب حافظ زبیر صاحب نے جو یہاں حکم لگایا ہے، انہوں نے اس روایت کو جہاں جہاں بھی ملتی ہوگی وہاں دیکھا ہوگا، وہاں پر ان کو سما کی تصریح نہیں ملی ہوگی، سما کی تصریح نہیں ملی ہوگی. بالفرض ترمذی کے اندر تو یہ بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ترمذی کے اندر تو یہ بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ابو داؤد کے اندر ہمیں یہ روایت مل جاتی ہے حدثنا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یہاں بھی حدثنا آ جائے اور یہاں بھی حدثنا آ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یار یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. یہ روایت صحیح ہو جائے گی. اس میں سما کی تصریح ترمذی میں تو نہیں ہے، لیکن ابو داؤد میں موجود ہے یا نسائی کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا تخریج اولین چیز ہے، اس کے بعد تحقیق کی جائے گی، اس کے بعد تحقیق کی جائے گی. مسئلہ واضح ہو گیا، سوال کا جواب بھی آ گیا ہے. تو حافظ زبیلی زئی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا جو بھی ہوں، جو بھی تخریج کا کام اپنے ذمے جس نے لیا ہے یا جو لیتا رہا ہے یا جو لے آئندہ کسی حدیث کی تحقیق کا آپ اگر ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ آپ تخریج کر لیں کہ یہ حدیث کہاں کہاں پر ہے. اس کے لیے پہلے تو آپ کو کتب تلاش کرنی پڑتی تھی، اب تو مکتبہ شاملہ آ گیا، اس کے اندر آپ حدیث ڈالیں پتہ چل جائے گا کہاں کہاں پر ہے. اور گوگل حضرت بھی بڑا یعنی کہ ان کا کام ہے، تو وہاں پر بھی اگر آپ کسی حدیث کے متعلق تخریج لکھیں تو اس پر کسی عربی عالم نے یا کسی ویب سائٹ پر کام ہوا ہوگا تو وہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں پر ہے. اچھا جی، اب تک ہم بات کر رہے تھے کہ روایت کے قبول اور ناقبول ہونا راوی کے گرنے کے اعتبار سے، کہ راوی اگر گر جائے تو اس موقع پر ہمارے پاس کیا کیا صورتحال آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ راوی گرا نہیں ہے، راوی موجود ہے لیکن اب روایت ضعیف ہو رہی ہے. تو وہ کن وجوہات کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے؟ وہ یہ 6 وجوہات ہیں. اس کا ہم جو ہے وہ اب تفصیلاً جائزہ لینے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. موضوع حدیث اس جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں جسے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں. موضوع حدیث اس جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں جسے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا ہو. اچھا جی، دیکھیں جس کو ہم جو ہے وہ من گھڑت حدیث کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہوتا بلکہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی کی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے. تو ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو جو بندہ، جو راوی اس سند کے اندر ہوتا ہے، اس لڑی کے اندر ہوتا ہے، وہ بندہ اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے. ٹھیک ہے جی. محدثین اس کے بارے میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ایک مثال جو ہے وہ ابو اسما نوح بن ابی مریم نام کا بندہ تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ حدیثوں کو گھڑا کرتا تھا. کس مقصد کے اندر؟ قرآن کی فضیلت کے اندر. ٹھیک ہے جی. یہ سن 41 سے بتایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے سن 41 سے یہ آغاز ہوا تھا حدیث گھڑنے کا فتنہ. تو حدیث گھڑی جانے لگی. تو اس موقع پر لوگوں نے کئی مقاصد کے لیے حدیثیں گھڑی ہے. بعض نے تو یہ سوچ کے حدیثیں گھڑی کہ اس سے ہم لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب لائیں گے. ابو اسما نوح بن ابی مریم کیا کرتا تھا؟ قرآن کی فضیلت میں احادیثیں گھڑتا تھا. اور آپ جب فضائل قرآن کے اندر احادیث دیکھیں گے تو اس کے اندر ضعیف اور من گھڑت احادیث کی تعداد اچھی خاصی تعداد وہاں پر موجود ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ فضیلتیں گھڑا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے ان کی توجہ کم ہو رہی ہے، لوگ فقہ کے اندر زیادہ مشغول ہو رہے ہیں،
لوگ فقہ کے اندر لگ گئے ہیں. لہٰذا اب میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں حدیثیں گھڑوں تاکہ لوگ قرآن کے قریب آئیں. حالانکہ نیت اچھی ہے لیکن کام بالکل نامناسب اور فرسودہ اور حرام کام ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وہ جھوٹ باندھنا کسی صورت درست نہیں ہے. تو حضرت یہ کام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی کئی مقاصد کے لیے موضوع احادیث جو ہیں وہ گھڑی جاتی تھی. میں نے جو ہے نا اب کی بار کے کورس سے ان کو ہٹا دیا ہے, نہیں تو پچھلے کورس کے اندر میں نے وہ ساری لکھی تھی جو کہ ایک طویل بحث تھی, حالانکہ ان کو سے مطالعے کے لیے ہیں. چند گھڑنے کے اسباب تھے, قرب الہی کا اصول تھا, مسلکی گروہ کی تائید کے لیے, حکمرانوں کے قرب کے لیے, اسلام پر اعتراض کے لیے, یہ کئی وجوہات ہوتی تھی. روزگار کا حصول بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے جھوٹے واقعات بیان کرتے تھے تاکہ جو ہے نا وہ عوام کے اندر ایک غمگینی پھیل جائے, عوام کے آنسو بہنے لگیں, تو اس وجہ سے لوگ ان کو زیادہ نوازیں, ان کی بات کو قبول کریں. تو یہ کئی مقاصد تھے جس کی وجہ سے احادیث کو گھڑا جاتا تھا. تو یہ میں نے پچھلے کورس میں شامل کیا, تب کیا میں ان کو حذف کر دیا کیونکہ وہ ایک ان کو ویسے بھی ذاتی مطالعہ کیا جا سکتا ہے, ان کو جو ہے نا وہ تفہیم کی ان کی ضرورت نہیں ہے. باہر کیف مین چیز یہ ہے کہ سند کے اندر ایسا راوی آ جائے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ثابت ہو, ایسے بندے کی روایت کو موضوع کہا جائے گا, اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر بھی اگر کسی کو چاہیے تو میں سلائیڈ میں باتیں ایڈ کر دوں گا, آپ پڑھ لیجئے گا. اچھا جی, متروک. ایسی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے جس کی سند میں ایک ایسا راوی موجود ہو جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں جو ہے نا ویسے ہم پڑھیں گے آگے بھی مزید, ویسے جو جھوٹا راوی ہوتا ہے نا اس کے متعلق کئی کلمات استعمال ہوتے ہیں. محدثین اس کو کہتے ہیں یہ بندہ کذاب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بندہ وضاع ہے. ٹھیک ہے جی. وضاع مطلب حدیث گھڑنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بندہ دجال ہے. اس طرح کے کلمات استعمال ہوتے ہیں, وہ ہم آگے اس کے متعلق بھی پڑھیں گے. تو متروک جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے متہم بالکذب. متہم بالکذب, جس پر جو ہے جھوٹ کی تہمت لگتی ہے. جھوٹ کی تہمت کا مطلب کیا کہ اس کے اوپر کسی ایک ثقہ محدث نے اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا تو متہم بالکذب ہو جاتا ہے, اور اس کی ہمیں کوئی توثیق بھی نہیں ملتی ہے, تو لہٰذا ایسا بندہ متروک الحدیث کہلاتا ہے. جس طرح یہ حدیث ہے, عمر بن شمر الجعفی الکوفی جابر بن ابو طفیل سے, اور وہ سیدنا علی و عمار رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے اور یوم عرفہ کو صبح کی نماز سے تکبیر پڑھنا شروع کرتے, ایام تشریق کے آخری دن عصر تک یہ پڑھتے تھے. اچھا, یہ جو روایت ہے یہ نسائی, دارقطنی, دیگر ائمہ حدیث عمر بن شمر کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا, متروک الحدیث تھا. اس کی بیان کردہ احادیث جو ہیں وہ متروک ہیں. تو لہٰذا جو روایت جس بندے کے اوپر یہ الزام ہو, ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر یہ ڈکلیئر کر دے ایک محدث سے کہا کہ یہ بندہ کذاب ہے, تو لہٰذا اس کی جو اور اس کے متعلق کوئی ہمیں توثیق کا کلمہ بھی نہیں ملتا ہے, تو لہٰذا ایسے بندے کے متعلق یہی ہے کہ وہ متروک ہے, اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. یہ موضوع سے کم درجہ ہے لیکن یہ بات بھی ناقابل قبول ہی ہے. منکر کی دو تعریفیں ہیں جی. منکر دو اس کی تعریفیں ہیں. پہلی تعریف, منکر وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جو کثرت سے غلطیاں کرتا ہو. جو کثرت سے غلطیاں کرتا ہو, یہ عام طور پر لاپرواہی برتتا ہو, یا اس کا گناہ میں مشغول ہونا مشہور ہو. ٹھیک ہے جی. تو ایسا بندہ اگر حدیث کے اندر آ جائے تو اس کی جو روایت ہے وہ کیا ہے, ناقابل قبول ہے. اس کی روایت ناقابل قبول ہے. اچھا جی, یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ 184 آپ کے سامنے ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس درمیان کے اہل جنت اپنی نعمتوں میں ہوں گے, اچانک ان پر ایک نور چمکے گا, وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے ان کا رب ان کے اوپر سے جھانک رہا ہے, وہ فرما رہا ہے جنت عورتوں پر سلامتی ہو. اور یہی مطلب رب العالمین کا قرآن کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح رب العالمین کی طرف سے اہل جنت کو سلام کہا جائے گا. آپ نے فرمایا جب تک باری تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ان کو ملتی رہے گی وہ کسی بھی دوسری نعمت کی طرف مطلقاً نظر نہیں اٹھائیں گے, پھر وہ ان سے چھپ جائے گا
لیکن ان کے گھروں میں ہمیشہ کے لیے اس کا نور و برکت باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو روایت ہے اس کے متعلق اس کے سند کے اندر ایک راوی ہے فضل الرقاشی نام کا. ٹھیک ہے جی, فضل الرقاشی نام کا. تو یہ بندہ جو ہے وہ منکر الحدیث ہے, یہ بندہ منکر الحدیث ہے, لہذا اس کی بات جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے آ جائیں. منکر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے, منکر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے. منکر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ ایک ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے. انشاءاللہ اس بات کو آپ مزید آگے سمجھیں گے شاذ کے اندر. شاذ کے اندر اس بات کو مزید آپ واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ ایک بندہ جو کہ خود ضعیف ہے, خود اعتماد کے قابل نہیں ہے, خود کذاب ہے, خود وضاح ہے, وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ اعتماد والے بندے کی. تو اس اعتماد والے بندے کی روایت تو صحیح ہو گئی, اس کی روایت کیا ہو جائے گی؟ منکر ہو جائے گی. باقی مزید انشاءاللہ تفصیل ہم شاذ کے اندر اس کو ڈیٹیلڈ دیکھ لیں گے. آگے جی جہالت, راوی کی جہالت. ٹھیک ہے جی. جہالت سے مراد کیا ہے جی؟ گمنامی. جہالت مطلب کسی کا اس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون, جو ہے اس کے متعلق تفصیل ہمیں علم میں نہیں آتی ہے. جہالت راوی کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی حدیث کے راوی کی شخصیت یا اس کے حالات کا تفصیلی علم نہ ہو. ٹھیک ہے جی. میں نے بات پہلے بتائی تھی آپ کو کہ اسماء و رجال کی کتب کے اندر راویوں کا مکمل بایو ڈیٹا موجود ہے اور مکمل حالات وہاں پر درج ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہاں سے ہم چیزوں کو لیتے ہیں اور اس کے اسی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. آج بھی میں ایک حوالہ ڈھونڈ رہا تھا تو اس حوالے سے میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی تھی, میں شاید دیکھتا ہوں اور کھلی ہوئی تو آپ کو دکھاؤں گا. تو کس انداز کے اندر راویوں کے متعلق جو ہے محدثین کس طرح کلام کرتے ہیں. اچھا مجہول العین. ٹھیک ہے جی. مجہول العین دو قسمیں ہیں. جہالت الراوی, راوی کے گمنامی کی دو قسمیں ہیں. ایک مجہول العین ہے, دوسری مجہول الحال ہے. مجہول العین یہ وہ شخص ہے جس کا نام تو بیان کر دیا گیا ہو لیکن اس سے سوائے ایک راوی کے کوئی حدیث روایت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کی توثیق بھی نہ کی گئی, اس کی توثیق بھی کہیں ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو ایسا بندہ ہو, اس کی جو ہے وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مثال میں نے دی ہے یہاں پر دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی ہوتا تاکہ میں اسے دیکھتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو ابو بکر, میری امت میں سے تم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے. ٹھیک ہے جی. اچھا میں پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں, اب پھر میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم درس حدیث نہیں, ہم صرف جو ہے اقسام پڑھ رہے ہیں. تو اقسام کے لیے مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں. تو کسی بھی روایت کے متعلق کوئی فقہی بحث ہو یا مزید ڈیٹیل بحث ہو وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت ہم صرف اقسام پڑھ رہے ہیں, وہ اقسام پڑھ لیں وہی ہمارے لیے اس وقت کافی ہے. ٹھیک ہے جی. سیدنا ابوبکر کی فضیلت کے دیگر روایتیں بھی موجود ہیں اور صحیح ہیں, لیکن یہ روایت درست نہیں ہے, تو یہاں پر بطور مثال ذکر آپ کے سامنے کی گئی ہے. اچھا اب ہم پیچھے کیا پڑھا ہے دیکھ لیں. مجہول العین کون ہے؟ جس کا نام تو بیان کر دیا ہے لیکن اس سے سوائے ایک راوی کی کوئی حدیث روایت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. تو تحفۃ الاشراف یہ امام مزی کی کتاب ہے, یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. تو انہوں نے تحفۃ الاشراف نام کی ایک بڑی ہی پیاری کتاب لکھی ہے, اور اس کے اندر جو ہمارے پاس سیاہ ستہ ہے اس کی کتب, ان کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کی تخریج موجود ہے, ان کی تخریج موجود ہے. تو جو بندہ حدیث کی تحقیق و تخریج کر رہا ہے, تخریج کے لیے اسے تحفۃ الاشراف کی طرف رجوع لازمن کرنا چاہیے. اچھا جی, اس کی سند کو آپ دیکھیں. حناد, عبد الرحمن, عبد السلام, ابی خالد, اور یہ بھی ابی خالد, اور آگے ہیں صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پر جو روایت ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر کتنے بندے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. اس کے اندر یہ بندہ ہے, یہ جو بندہ ہے ہمارے پاس ابو خالد صاحب جو ہیں,
یہ بندہ اس کے متعلق ایک تو سب سے پہلی بات کہ اس روایت کو بیان کس نے کیا ہے؟ صرف ابو داؤد، تفردہ بھی ابو داؤد، اس کو صرف بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام ابو داؤد، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے ہم نے بات کو پڑھ لیا ہے کہ ایک راوی بیان کرے اور کوئی حدیث بیان نہ کرے، ٹھیک ہے جی، تو صرف تفرد اکیلے امام ابو داؤد بیان کرنے والے ہیں، اور سند میں کون بندہ ہے؟ ابو خالد، ابو خالد بندہ موجود ہے۔ ابو خالد صاحب جو ہیں ان کا ساتھ معاملہ کیا ہے کہ وہ مجہول ہیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے استاد کون تھے، ان کے متعلق کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا۔ کسی محدث نے ان کی توثیق بھی نہیں کی کہ کوئی محدث ان کے بارے میں بتاتا کہ وہ سچے تھے یا ان کے حافظہ جو ہے وہ مضبوط تھا۔ ان کی تعریف میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، لہٰذا یہ جو ہے وہ مجہول ہیں، لہٰذا یہ روایت کیا ہو گئی؟ مجہول ہونے کی وجہ سے، راوی کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجہول العین کو ہم نے سمجھ لیا مثال کے ساتھ، آگے چلتے ہیں۔ مجہول الحال، جس سے روایت لینے والے دو یا دو سے زیادہ ہوں لیکن اس راوی کے بارے میں ثقاہت کا کوئی علم نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ہو۔ توثیق کا مطلب کسی نے اس کو پر اعتماد، کسی نے اس کو اعتماد والا نہ کہا ہو، اس کو جو ہے وہ مستور بھی کہتے ہیں، ایسے راوی کو مستور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ سند ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جو بھی کسی سرزمین پر مرے گا تو قیامت کے دن اس سرزمین والوں کا پیشوا اور ان کے لیے نور بنا کر اٹھایا جائے گا۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اس حدیث کی سند کے اندر جو بندے ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا ہم ذرا جائزہ لے لیں۔ ابو قریب ہیں، عثمان بن ناجیہ ہیں، عبداللہ بن مسلم ہیں، عبداللہ بن بریدہ ہیں، عبداللہ ہیں اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر سند کے اندر ایک بندہ ہے، سند کے اندر ایک بندہ ہے عثمان بن ناجیہ، ٹھیک ہے جی، یہ بندہ مستور ہے، یہ بندہ مستور ہے، تو لہذا ان سے جو ہے وہ صرف دو ہی راویوں نے روایت لی ہے، ایک ترمذی کے اندر اور ایک اور حوالہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ کہ یہ جو راوی ہیں اس طرح ان کے متعلق بھی ہمیں کوئی توثیقی کلمات نہیں ملتے، تو لہٰذا ایسے راویوں کی روایت درست نہیں ہے، یہ مجہول الحال کہلاتے ہیں، یہ مجہول الحال کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بات واضح ہو گئی؟ کوئی اس کے اندر بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی ہے کا، ہمارے پاس 9 منٹ بچے ہیں۔ اچھا جی، کوئی سوال ہو تو میرے خیال سے کر لیں، کیونکہ میں نے اس کی مثال نوٹ ہی نہیں کی، بدعتی سمجھ میں آ گیا جی آپ کو؟ بہت مناسب، بہت کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، کیونکہ میں نے نا یہاں تک یہ سلائیڈز اور مثالیں نوٹ کی ہیں، کیونکہ پہلے والے میرے کورس کے اندر نا مثالیں میں کم دیتا تھا، صرف ڈائریکٹ جو ہے نا پڑھایا کرتا تھا، تو اس کی مثال بدعتی والے کی نہیں ہے میرے پاس، تھوڑا اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی مثال کل انشاءاللہ دیتے ہیں آپ کو۔ بدعتی کی روایت، سند کے اندر ایسا بندہ آ گیا جو کہ بدعتی ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث کو بیان کرنے والا بدعتی بندہ ہے۔ بدعت کیا ہے؟ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل ہو جانے کے بعد اس میں نئے عقائد و اعمال کے اضافے کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بدعت کی تعریف اگر تھوڑی سی مزید وسیع کریں تو ایسا عقیدہ اور ایسا عمل، ٹھیک ہے جی، جس کی ہمیں نہ قرآن کا دلیل ملتی ہے نہ ہی حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ اعمال کے متعلق ہمیشہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں نا کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں کہ اعمال اور جو دیگر ہمارے دنیاوی امور ہیں ہم ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو دینی امور ہیں، جو دینی اعمال و افعال ہیں، جب تک ان کے لیے حکم نہیں آئے گا ہم وہ کام نہیں کر سکتے، اور جب تک جو دنیاوی ہمارے کام ہیں اس کے جب تک ممانعت نہیں آئے گی تو اس کام کو اس وقت تک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل کو یہ اٹھ کے نہ کہیں بھائی اس کام کا منع کہاں آیا ہے، بھائی اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، عمل کے لیے دلیل چاہیے، اور جہاں تک تعلق معاملات کے ساتھ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ منع لا کے دکھائیں، جس طرح بھائی آپ پیاز کا ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ پاپڑ کا کاروبار کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ہے، یہ فقہی اور ایک واضح اصول ہے
کہ آپ کو اس وقت تک یہ کام کر سکتے ہیں جب تک اس کی ممانعت نہ، جس طرح شریعت نے منع کر دیا آپ بلی نہیں بیچ سکتے، آپ جو ہے وہ شوکیا کتوں کی خرید و فروخت آپ نہیں کر سکتے، تو اس طرح وہ دیگر امور ہیں، آپ سود کا کام نہیں کر سکتے. تو معاملات میں جس چیز سے منع کر دیا ان کام سے رکنا ہے، اور اعمال کے اندر جس بات کا حکم دیا ہے وہی کام کرنا، اس سے اضافہ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بدعت کی دو اقسام ہیں، بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ. بدعت مکفرہ کیا ہے؟ کہ ایسی بدعت جس کے اختیار کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، جس کے اختیار کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب وہ کیا کام کرتا ہے بندہ؟ یا تو دین کے متواتر و معلوم احکام کا انکار کر دے، یا دین کے بنیادی عقائد سے مختلف عقیدہ رکھے. تو ایسا بندہ تو کافر ہی ہو گیا جی، اس کی روایت کو تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس کی روایت تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. مثلا کوئی خدا کے وجود کا انکاری ہے، آخرت کا انکاری ہے، نماز زکوٰۃ وغیرہ کا منکر ہے، تو بدعت مکفرہ کرنے والا ہے، لہذا اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. دوسری بدعت مفسقہ، ایسی بدعت جو کہ دین کے اندر نئی عبادات یا نئے وظائف ایجاد کر لیتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، البتہ گناہگار ضرور ہوگا. تو بدعت مفسقہ کرنے والے کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، وہ اس کی کچھ شروط ہیں، اس کا کل ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر بھی روایتیں پیش کریں گے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک بھائی شاید یہاں پر موجود ہیں، آج پتہ نہیں ہے، انہوں نے ایک روایت بھی جو ہے وہ اسٹیٹس کے اوپر لگائی تھی، جس کے اندر یہی معاملہ تھا سیم، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس روایت کو فلاں جگہ تو صحیح قرار دیا، لیکن جب ہمارے مسلک کی تائید میں آئی تو وہ انہوں نے ضعیف قرار دے دیا. تو بات ہے کہ بھائی بدعتی کی جو روایت اسی صورت میں قابل قبول ہے جب وہ اپنے مسلک کی تائید کرنے والا نہ ہو. انشاءاللہ اس کے متعلق ہم تفصیلاً کل گفتگو کریں گے. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے. یہ عبد الباسط صاحب نے ایک سوال کیا تھا اور میرے خیال سے وہ چلے گئے، ہاں وہ موجود نہیں ہے. تو اس کا جو بات ایسی ہے کہ عصر حاضر کا محدث صاحب کا صحیح روایت ضعیف قرار دیکھیں جی، یہ مسئلہ جو ہے وہ تحقیق کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دل کو وسیع رکھنا چاہیے. ہم اصول کو پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم سابقہ اور پیچھے، ہم کسی سابقہ اور موجودہ محدث کی بات کو ہم دلیل کی روشنی پہ پرکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے اصول پڑھ لیے، ہم اسماء الرجال کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ بھائی سابقہ کی بات ٹھیک ہے یا عصر حاضر کی بات ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ ہم کر لیں. تو یہ حیثیت ویثیت والی باتیں تب ہوتی ہیں جب بندہ خود تحقیق سے دور ہو. ٹھیک ہے جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بھائی کر لیں، تاکہ بات جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ 3 منٹ ہمارے پاس ہیں. کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ گفتگو کو آج انشاءاللہ ہم جو کوئی سوال نہیں، چلیں جی بہتر ہو گیا، مناسب. اچھا جی، کچھ احادیث کی بک میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے روایت بیان کی جاتی ہیں، لاسٹ میں حوالہ ہوتا ہے. دیکھیں جی، ہمارے یہاں تو اکثر اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو حوالہ دیا ہوا ہے آپ وہاں حوالے پر جا کر دیکھیں کہ وہ حدیث سند کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ سند کے ساتھ ہے تو اس کی تحقیق کریں، وہ صحیح ہے تو قابل عمل ہے، ضعیف ہے تو قابل عمل نہیں ہے. تو ہم اس حوالے پہ جا کر دیکھیں گے. اگر اس حوالے کے اوپر بھی ہمیں وہ روایت بغیر سند کے ساتھ ملتی ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں، بہت سارے اقوالات ہیں جن کا اصل کتابوں کے اندر بھی ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے، تو وہ روایت معلق کہلائے گی. وہ روایت معلق کہلائے گی. ہم جو ہے وہ پچھلے پرسوں شاید ہم نے جو شاید بدھ کے دن پچھلے ہفتے پڑھا تھا اس کو، تو ہم نے معلق روایت کے متعلق گفتگو کی تھی. تو معلق روایت ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور ہے، وہ بھی میں نے ڈسکس کرنا تھا، ابھی ایک دم آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ ہم نے مدلس کے متعلق پڑھا. یہ جو مدلس کے متعلق پڑھا، دیکھیں تدلیس، اگر مدلس راوی صحیح روایت، اگر مدلس راوی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آ جاتا ہے
مدلس راوی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا انا بھی قبول ہوگا، بھلے وہ ان سے روایت کرے، اس کی روایت قابل قبول ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک تو پہلی بات ہے کہ امت کا اجماع ہے ان کتابوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ان والی روایات ہیں ان کی وہ تمام سند ذکر کر دی ہے جس کے اندر سما کی تصریح موجود ہے۔ فتح الباری کے اندر ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا مفید کام کیا ہے۔ یہ اکثر سوال اٹھتا ہے، اکثر منکرین حدیث اٹھاتے ہیں کہ مدلسین کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی روایت قابل قبول نہیں، دیکھو بخاری کے اندر آ گئی مدلس کی روایت، وہ ان سے بیان کر رہا ہے، یہ صحیح مسلم میں آ گئی، یہ ان سے روایت کر رہا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن عیینہ ہے، کہا کہ یہ بیان کریں ان سے، اب جو ہے وہ آپ کی نظر کے اندر تو مدلس والی روایت ضعیف ہے، اب کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جو صحیحین ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، اس کے اندر بھلے وہ ان سے روایت کریں لیکن ان کی روایت قابل قبول ہے۔ اس کی پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ امت کا اجماع ہے ان کی تمام مسند باسند روایات کے اوپر۔ دوسری بات کیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کی سند پیش کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آمین و ایاکم جی، رب العالمین آپ تمام احباب کو خوش و خرم رکھے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، کل آپ احباب سے پھر اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔